السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے ابتدا کریں گے۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ یہ لفظ ختم جو ہے یہ ہم اردو میں اس طرح بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، ختم نبوت، ختم الرسل، خاتمہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان ہو جائے، اسی طرح اختتام، علا پر، قلوبہم ان کے دل، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہسپتالوں میں ایک وارڈ ہوتا ہے، یا بعض اسپتال ہی اسی نام پر بنے ہوتے ہیں، امراض قلب، جہاں ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں، دل کے امراض، دل کے مریض، ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قلبی تعلق لفظ بولا جاتا ہے، قلبی میلان بھی بولا جاتا ہے، دل کا رجحان، دل کس طرف مائل ہے، نیکی کی طرف، خدا نخواستہ برائی کی طرف۔ وعلا اور پر، سمعہم ان کے کان، اس کے لیے بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو سمعہم ہے، جیسے محفل سماع اور اعلی سماعت، اسی طرح سمع و بصر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وعلا اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، یہ ابصار کا لفظ بھی اردو میں بصارت یا بصیرت، جیسے نور بصیرت استعمال ہوتا رہتا ہے۔ غشاوتن، پردہ، یہ غشاوہ جو ہے اس کے لیے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، غشی طاری ہو جانا، غشی طاری ہو جانا۔ غشی طاری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ پورا کام نہیں کرتا، اور انسان جو ہے وہ ہوش حواس جو ہے اس کے پورے قائم نہیں رہ جاتے، اس طریقے سے گویا کہ اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اب آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف اور وضاحت کی طرف۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے شروع کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد ھدی للمتقین، متقین کی صفات یہاں بیان کی گئیں، گویا کہ یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں، کیونکہ متقی ہونا یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کی خاص خاص صفات کا یہاں ذکر ہوا، اور اولئک ھم المفلحون تک ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سے بات شروع ہوئی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے جان بوجھ کر کفر کو اختیار کیا ہے۔ دلائل جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، لیکن وہ حق کو اختیار نہیں کر رہے، جان بوجھ کر کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اب اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے اختیار کردہ راستے کو ہی ان کے لیے منتخب کر دیا۔ اسی سے مراد ہے دلوں پر مہر، یعنی حق بات کو اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کانوں پر مہر، یعنی سچی بات کو یہ متوجہ ہو کر سنتے نہیں ہیں، یعنی اگر متوجہ ہو کر سنتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی متوجہ نہ ہونے کا ایک پہلو یہ پایا جاتا ہے کہ انسان عمل کرنے کی نیت سے، ماننے کی نیت سے نہیں سن رہا ہوتا۔ یعنی ایک تو یہ کہ توجہ ہی کرتا نہیں ہے کہ پوری آواز ہی کانوں میں نہ آئے، اور ایک یہ ہے کہ آواز تو کانوں میں آئے لیکن اس میں سے کوئی کیڑے نکالنے کے لیے انسان غور سے بات کو سنے کہ کہیں سے کوئی ایسی بات مجھے مل جائے کہ میں دین اسلام پر اعتراض کر سکوں، ماننے کی نیت سے اس کو نہ سنے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر
پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی یہ لوگ کفار راہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ یہاں پر ایک سوال جس کا ضمناً تو جواب تشریح کے اندر ابھی میں دے چکا ہوں، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر الگ سوال جواب کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی مہر لگا دی ہے تو پھر ان لوگوں کو حق کی بات قبول کرنے کی طرف دعوت دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہم سادہ سی بات یاد رکھیں جو کہ حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ بخاری شریف میں ذکر کی گئی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے۔ تو فرمایا کہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کے گھر بھی پیدا ہو، مسلمان کے گھر یا کافر کے گھر۔ پیدائشی طور پر بچہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں جو آگ کے پوجنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قصور ان کا ہوتا ہے جو اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس روایت کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہر کا لگ جانا کفار کے دلوں پر کفار کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، وگرنہ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے تو فطرت اسلام پر ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ خود ہی بعد میں اپنے اختیار سے ایسا کرتا ہے۔ اب چھوٹے بچے کو اگر والدین کفر کی طرف لے جاتے ہیں تو بڑا ہو کر، بالغ ہو کر، سمجھدار ہو کر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں سے ایک اہم نقطہ اس حدیث پاک کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت، صحیح تربیت کے حوالے سے والدین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سمجھدار بچوں کو نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت سکھائیں، بلکہ کم از کم اپنے ہر بچے کو اور بچی کو پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ ہم سمجھانے کے انتظامات بھی کریں۔ خود اگر ہم اس قابل ہوں تو ہم خود پڑھائیں، اور اگر خود اس قابل نہ ہوں تو کسی اور درست ذریعے سے ہم ان کو قرآن کریم سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر قرآن کریم سے دوری ہے اور دین سے بھی دوری ہے۔ کم از کم اس لاریب کتاب کو، باقی کتابیں ساری کی ساری وہ انسانوں نے لکھی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لاریب ہے، تو اس کتاب کو پڑھانا یہ ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں تک دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں۔ پہلے جو ہدی للمتقین سے المفلحون تک ذکر تھا، انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پکے مومن لوگوں کی نشانی ہے، اس لیے کہ وہاں پر متقین کہا گیا ہے، اور یہ بات پہلے ذکر کی گئی ہے کہ متقی ہونا یہی اصل مطلوب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اکثر احکامات کی طرف جب آپ نظر کریں تو وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اکثر جگہ پر لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا اتقوا اللہ کئی جگہ پر قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مومن، اعلیٰ درجہ کا مومن بنتا ہی تب ہے جب وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے۔ یہ مراد اس سے نہیں ہے کہ اس طرح کے مومن سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی سے پاک انبیاء علیہ السلام کی ذاتیں ہیں، اور بعد میں جو ہے صحابہ کرام کی ذاتیں جب وہ
محفوظ عن الخطا ہو گئی، یعنی غلطی سے محفوظ کر دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، انہی میں اہل بیت کرام جو صحابہ کرام میں کی تعریف میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے، بھول ہو جائے تو فوراً ان کے دل میں یہ کھٹکا اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دہی ہوئی تو ہم پکڑے نہ جائیں، وہاں جا کر رسوائی نہ ہو، جیسے ہدی للمتقین کی تشریح میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی۔ تو اس لیے ہم ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہدی للمتقین سے لے کر اولئک هم المفلحون تک یہ کہا گیا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، اور ان الذین کفروا سے لے کر یہاں تک یہ پکے کافر ہیں جو اپنے اختیار سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو آیات آ رہی ہیں، یہ تقریباً پورا رکوع بنے گا آیت نمبر 8 سے، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا کردار انسانی معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں بڑا ہی خطرناک ہے، ظاہر میں کچھ کرتے ہیں اور باطن میں کچھ۔